بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو، مفلس کو سلام کیا کرو۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا، بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ عقل مند ہمیشہ غور و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ گھر میں غصہ ہونا گویا
یا اسے ویران کرنا ہے۔ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ اے لوگوں، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو، مگر
5 اشخاص کے حوالے مت کرنا۔ نمبر 1، کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ امت کی موت کی دعا کرتا ہے۔ سنار کے حوالے مت کرنا، کیونکہ سنار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ قصاب کے حوالے مت کرنا، کیونکہ اس کے دل میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ گندم فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ بردہ فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتے ہیں۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے، اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے راز اپنے تک ہی محدود رکھو، خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ بے وقوف دوست کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور وہ کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے۔ کبھی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص کو کبھی اپنا راز نہ بتانا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھاپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے رب کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔
ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کو دفنا سکو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ سب سے قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جب کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ تم
اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسانوں کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے انسان تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔